علمی اصلاحی دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مریم کا مزاج بڑا خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف پیغمبروں کی ڈائلاگ، انداز، اور اللہ نے اپنی عنایات، پرانے شرائع اور پرانے ادیان کا تعارف، ان کے اصول، یہ سارے اس میں سمٹ کے آگے، اور آخر میں اپنے محبوب جن کی طرف اشارہ کرنا تھا ان کا ذکر آیا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان مبارک پر آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ تقوی پر چلنے والے لوگوں کو دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں عطا فرمائیں، کامیاب زندگی کی ضمانت دیں، جو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ آگے بڑی بات فرمائی کہ لِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، آپ اس قوم کو ڈراتے ہیں جو بڑی جھگڑالو ہے، اللہ، اس زمین میں جو ہدایت کے اعتبار سے بنجر زمین تھی، اللہ کے نبی نے اس میں دعوت کا سارا حل چلایا، اس میں سارا کام کیا۔ تو میرے خیال اب دنیا میں شاید ہی اس طرح کی کوئی قوم ہو، تو مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ حوصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی آزمائش سے گزر گئے، ہمیں کوئی بد مزاج ملے، بد خلق ملے، کو بولنے والا ملے، اپنے مزاج سے ٹکرانے والا ملے، تو ہمیں بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ لِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اللہ کے نبی نے اس آزمائش کو، اس دعوت کے اس پورے پروسیس کو کامیاب طریقے سے مکمل فرمایا، اور اللہ ہی کا اس پر تبصرہ ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا، کہ جن اس بنجر زمین پر آپ نے محنت کی اور اس میں سے ایسے ایسے ہدایت کے پھول کھلے کہ وہ اولون ہوں، سابقین ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے حامل ٹھہرے۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کہ اللہ کی رضا انہیں مل گئی، اور پھر اللہ کی بندہ نوازی کا انداز ہے کہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم بھی مجھ سے راضی ہوگے؟ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میرے اس بندے کا ذکر مبارک سنیے، اور اللہ نے کتنے ناز سے فرمایا عبدہ، جو میرا بندہ ہے، اللہ اکبر، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جو اپنے رب کو پکارتا ہے چپ کے زاری سے، سرگوشی سے، اپنے دکھڑے سناتے ہوئے۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں سپیکروں پر یہ اجتماعی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، ان کے کچھ اور مقاصد ہوں گے، رضائے الہی اور اللہ سے وہ جو قرب ہے نا، وہ کم کم میسر آتا ہے۔ دعا ہے ہی تنہائی کی، اپنے رب کو پکارنے کی، اپنے دکھڑے سنانے کی، اپنے آنسوؤں سے اللہ سے مکالمہ کرنے کی۔ اب فرمایا انہوں نے دعا یہ کرنی تھی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، لیکن اسلوب بیان دیکھیے کیسا ہے۔ قال رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر سفید ہو گیا، عربی میں کہتے ہیں غاب الغراب، یعنی میرے کوا اڑ گیا، بال سفید ہو گئے، واشتعل الرأس شیبا، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور حال یہ ہے کہ میں کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ سے مانگتے تھے، اور اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی سرگوشیوں کو دینے والا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بتایا کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی عاجزی ہر طرح سے کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دی جائے۔ بس اوقات احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو جی سب کچھ پتہ ہے، نہیں، اللہ کو بے شک سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی عاجزی، اپنی بے کسی، اپنی بے وسیلگی میرے سامنے ظاہر کرے، تاکہ میری رحمت کو جوش آئے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہاں بھی یہی اسلوب ہے کہ واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور پھر ایک اللہ کی رحمت سے امید کہ اللہ میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ جو اللہ سے امید ہے نا، اہل علم کہتے ہیں یہی توحید کی اساس اور جڑ ہے کہ اللہ سے کبھی امید نہ ٹوٹے۔ جب اللہ سے امید ٹوٹ گئی، عبادات بھی ہوں، ان کی روح نکل گئی۔ تو اللہ سے یہ جو امید کا تعلق ہے یہی اس کی ہے، اور اسی کو فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرا بندہ جب بات کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ، اور دعا نام ہی مکالمہ ہے۔ یہ آپ نماز میں بھی دیکھیں، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اور آپ نے کہی اللہ کی بات،
اللہ کی حمد تو سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ تو دعا بھی، نماز بھی اس شعور کے ساتھ پڑھی جائے تو یہ بھی ایک ذکر کا اور دعا کا انداز ہے، جیسے فرمایا واقیم الصلاۃ لذکری، میری اس نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور اس کی یاد کیا ہے کہ دل کسی لمحے اللہ سے غافل نہ ہونے پائے۔ ہم کتنے کام کرتے ہیں دل دھڑکتا ہے، اسی طرح جتنے بھی سر انجام دے رہے ہوں معاملات، میری اللہ کی جو رضا ہے وہ مجھ سے کہیں کٹ تو نہیں گئی، میں کسی خاص کیفیت میں مبتلا ہو کر تکبر کی، جاہ کی، اقتدار کی، حسن کی، اختیار کی، یا کسی اور معاملات کے اندر الجھ کے میں نے اگر اللہ کو پیچھے کر دیا، نظر انداز کر دیا، اللہ میری ترجیح اول نہیں رہی، تو پھر دعائیں بے اثر ہو جاتی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مجھ کو جب پکارو تو کس طرح پکارو؟ امید کے ساتھ اور روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، عاجزی سے اور تضرع سے۔ تضرع ایک کیفیت کا نام ہے، وہ لفظوں کا نام نہیں۔ ہم لفظوں کی بہت تکرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ الفاظ میں بھی اثرات ہوتے ہیں، سب سے بڑے الفاظ تو دو ہیں، ایک اللہ کے سکھائے ہوئے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے ہوئے۔ ان الفاظ کا اللہ پاک لحاظ فرماتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی تو دعا مانگنی بھی نہیں آتی تھی، لیکن ایک کیفیت تضرع کی طاری تھی، تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، ہم نے آدم کو بتایا کہ اے آدم و حوا تم دونوں نے ندامت کے ساتھ دعا مانگنی کیسے ہے۔ اور وہ دوسری جگہ پر فرمائی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس لیے دعا کے وقت اپنی عاجزی بے کسی کے ساتھ اپنی خطا کا اعتراف، یا اللہ میں تو بے گناہ ہوں، یہ نہیں اللہ کو پسند کو، نہیں یا اللہ اس معاملے میں ممکن ہے میں بے گناہ ہوں، میری پتہ نہیں کتنی خطائیں، میری کس قدر خطائیں، تیری کس قدر عطائیں، میری کس قدر لغزشیں، تیری کس قدر بخششیں۔ اللہ۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ وَلَكُمْ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا میں یہاں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جو آپ کی عنایات مجھ پر رہی ہیں وہ بھی بہت ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ میں اب محروم ہوں اس اولاد کے معاملے میں اور میں بقیہ بھی محروم ہوں، نہیں، آپ کی بہت عنایات ہیں۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں کی تکرار، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کہ اللہ آپ نے یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، میں اس قابل ہی نہیں تھا، اس کے باوجود اے اللہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میری اس مشکل کو بھی حل فرما دیجیے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ یہ تعلق اور یقین بن جائے تو پھر دعا جو ان سی ہے وہ اندر سے نکلتی ہے، اور دعا نام ہی اس اندر کے احساس کا نام ہے کہ آپ کی دل کی دھڑکن، آپ کے احساس اور آپ کے الفاظ آپس میں میچ کر رہے ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی اور بالکل ایک یکسانیت ہوگی، جتنی یکسانیت ہوگی اتنی ہی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ اسی کو نبی نے فرمایا دعا مخ العبادہ، اور ایک دفعہ حسر کے ساتھ فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ تو جو بھی عبادت کر رہے ہوں اس کے اندر دعا کی کیفیت ہو، عاجزی کی کیفیت ہو۔ ہر نماز کے اندر ہم سب سے زیادہ تکرار کرتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا ایک معنی یہ بھی ہے دعا کے پہلو سے کہ اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں لا شے ہوں، میں بندہ ناچیز ہوں، میرے جو اختیار ہیں، چیزیں ہیں، سب عارضی ہیں، آج پیچھے سے فیوز اڑ جائے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ نفس کی یہ سانسوں کی چھوٹی سی ڈوری ہے، کب یہ پھونک نکلی تو وہی جو اپنے ہوتے ہیں وہی آ کے مٹی پھینکتے ہیں۔ وہ جو آتش نے کہا تھا مٹھیوں میں خاک لے کے آئے دوست وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ یہ اللہ میری حال ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے، یہ تیری عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں کہ میں تیری نعمتوں کی سرشاریوں کے اندر ڈوب کر اے اللہ اپنی اس دعا کو، اس حاجت کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ جب یہ دل سے نکلے اور اللہ کا یہ احساس ہو کہ میرا اللہ میری بات سن رہا ہے۔ وہ مولانا تقی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بڑی دور ہے ابھی تک، بڑی دور ہے ابھی تک رگے جان کی مسافت، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بڑی دور ہے ابھی تک رگے جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر۔ جب یہ شعور ملتا ہے پھر تنہائیوں میں بندہ تنہا نہیں رہتا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اس کی تنہائی بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ خدائی اور کائناتی قوتوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو مومن ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں مانگنے والا بنائے، اور خصوصاً تہجد میں، سحری میں، وہ قبولیت کا وقت ہے تنہائی میں۔ اور دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ اس کے اندر پوری امت کو شامل کیا جائے،
امت کو شامل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. جتنی قرآن کی بڑی دعائیں ہیں وہ جمع کے صیغے سے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. جب امت کا آپ غم شامل کرتے ہیں تو اس میں اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا بھی شامل ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے. اور اللہ سے دعا مانگتے وقت سب سے پہلے اللہ سے اللہ کی رضا کو طلب کیا جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کی بھی نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوالی ہوں اور پھر ان کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہوں. تو دین ہے ہی ان محبتوں کا نام. اسی کو کہا تھا کہ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. ربنا تقبل. Please don't forget to like and share.